السلام علیکم۔ اردو بولتی ہے سیریز میں آج اردو کی بیانیہ صنف افسانہ پیش ہے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پوس کی رات افسانے میں منشی پریم چند نے ایک غریب اور مقروض کسان کی کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتوں کو بیان کیا ہے۔ ہلکو ایک مفلوق الحال کسان ہے جس نے ایک ایک پیسہ کاٹ کر 3 روپے جمع کیے تھے تاکہ پوس کی رات میں سردی سے بچنے کے لیے ایک کمبل خرید سکے، لیکن اپنے قرض خواہ شہنا کی ڈانٹ پھٹکار اور گالیوں کے خوف سے اس نے وہ 3 روپے بھی اسے دے دیے، یہ سوچ کر کہ بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی۔ جب پوس کی خون منجمد کرنے والی رات میں ہلکو کو اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے جانا پڑا تو اس کا پالتو کتا جبرا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ پوس کی برفیلی رات کو ہلکو نے کبھی چلم سے اپنا من بہلانے کی کوشش کی تو کبھی گھٹنوں میں سر کو چھپا کر جاڑے سے بچنے کے جتن کیے۔ جبرا بھی سردی سے کوں کوں کر رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ باقی تھی۔ ہلکو نے اطراف سے پتیاں بٹور کر انہیں جلایا اور آگ تاپنے لگا۔ جبرا بھی دم ہلاتا قریب آ گیا۔ اسی اثنا میں جبرا نے کسی جانور کی آہٹ سنی۔ وہ بھونکتا ہوا کھیت کی طرف لپکا۔ ہلکو نے محسوس کیا کہ جانوروں کا ایک غول اس کے کھیت میں آ گیا ہے۔ اس نے جانوروں کے چرنے کی آواز بھی سنی، مگر ایسی سرد رات میں کھیت کی طرف جانا اسے پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو چاروں طرف دھوپ پھیل گئی تھی اور اس کی بیوی منی سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، تم کہاں آ کر مر گئے؟ ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا، اب مزدوری کر کے مال گزاری دینی پڑے گی۔ میں اس کھیت کا لگان نہ دوں گی۔ ہم جینے کے لیے کھیتی کرتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ ہلکو نے کہا کہ مزدوری کا خیال کرتا ہوں تو جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کسان کا بیٹا ہو کر اب مزدوری نہ کروں گا، چاہے کتنی ہی درگت ہو جائے، کھیتی کا کام نہ بگاڑوں گا۔ یہ کہانی آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی، مگر آزادی کی 7 دہائیوں کے بعد آج بھی کسانوں کی حالت زار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ پہلے وہ مہاجنوں سے قرض لیتے تھے، آج وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور اس قرض کو ادا کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔